اگر یہ رافضی قسم کا ایک انسان جو کہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے سوال کرے کہ جی ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، ہے کہ اس طرح کا رافضی حسن اللہ یاری وہ بیٹھ کر بیٹھتا ہے کہ جی ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، اور ایسی بات اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو بکر عمر کو، یہ میں ایک صورت بنانے لگا ہوں عدالتی صورت، ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور میں ان کا وکیل بن کر اس رافضی کے سامنے میں یہ دلیل دوں کہ یہ ایمان والے تھے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے یہ بازی ہی الٹ دی ہے۔ ہم نے کیا کیا، ابو بکر و عمر کا ایمان بعد میں ثابت ہوگا، ابو بکر و عمر کے ایمان کو سائڈ پہ کرو، پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو۔ کیوں نہیں؟ بات ہے کہ نہیں ایسی کہ ابو بکر و عمر کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ بتاؤ، تم اپنا ایمان ثابت کرو، اپنی نماز تم ثابت کرو، اپنا ایمان اور کلمہ تم ثابت کرو، اپنی نماز اور اذان تم ثابت کرو، بعد کے اندر ابو بکر و عمر کے ایمان کی بات ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہ ابو بکر و عمر کو، یہ تو میں اس بات کو بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کروں، یعنی ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے میں ان کا وکیل بن کے ایک رافضی کے سامنے ان ثابت کروں یہ ابو بکر و عمر جو ہے نا یہ ایمان والے تھے۔ ایسا نہیں، میں اس کو گستاخی سمجھتا ہوں، میں اس کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں کیا کروں گا، عدالت لگاؤں گا قرآن و سنت کی، قرآن کو سامنے رکھوں گا، رسول اللہ کی احادیث صحیح بخاری کو سامنے رکھوں گا، اور اس رافضی کو کھڑا کروں گا اس کو ٹہرے کے اندر، بتا تیری نماز اس قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، بتا تیرا کلمہ اس قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، بتا تیری اذان اس قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہم ابو بکر و عمر کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے، ہم تجھے کھڑا کریں گے اور تجھ سے پوچھیں گے اپنا ایمان ثابت کر۔ یہ لوگ بھی بڑے نا جذباتی قسم کے ہوتے ہیں اور وہاں پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نہیں یار وہ محمد ہے، فلانی حدیث ہے، فلانی آیت ہے۔ میں کہتا ہوں کروڑوں دلیلیں ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے اوپر کروڑوں دلائل بھی ہوں، میں تب بھی ان کے ایمان کے اوپر بحث نہیں کروں گا، میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا کہ بتا تیرا ایمان کہتا ہے، تیرا ایمان کس چیز پر ہے، تیری اذان کہاں سے ثابت ہے، تیرا کلمہ کہاں سے ثابت ہے، تیرا نماز اور تیرا روزہ، تیری حج، تیرا زکوٰۃ، تیری نکاح اور تیری طلاق کہاں سے ثابت ہے۔ تو جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کی بات کرتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزو یہ بات ایک درمیان میں ضمنی ایک نکل آئی کہ حضرت ابو بکر و عمر کے ایمان کے اوپر کروڑوں دلائل بھی ہوں، تب بھی ہم ابو بکر و عمر کے ایمان کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم ان کے ایمان کے اوپر بات کریں گے، ان کی نماز کے اوپر، ان کے کلمے کے اوپر اور ان کے اذان کے اوپر بات کریں گے، ان کے عقیدے کے اوپر بات کریں گے۔